لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد و آل محمد. ظاہر سی بات ہے کہ مجھ کو آج کی اس مبارک مجلس میں شہید کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ ابھی ماشاءاللہ سن چکے ہیں آپ، تو پھر ریپیٹ کرنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز پر ہم لوگ توجہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن آج بھی جس انسان کے جسم مبارک کو قتل کے بعد مزبلہ اور گھور پر پھینک دیا گیا تھا، قاتل کا نام و نشان نہیں ہے، شہید کا روضہ آج بھی موجود ہے. تو اس سے ایک بات سمجھ میں، اچھا بادشاہ بہت سے گزرے ہیں، آپ بادشاہوں کی طویل فہرست ہے نا، لیکن آپ چلے جائیے صاحب واجد علی شاہ، آپ دیکھ لیجیے آصف الدولہ، آج بھی ان کا نام زندہ ہے. تو اس کا مطلب عالم اور بادشاہ اس میں بہت زیادہ وہ نہیں ہے. پھر وجہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اہل بیت سے لگا لو، دائمی ہو جاؤ گے. بس اتنی سی بات. بادشاہ بہت ہوئے لیکن چھوٹے امام باڑے کی وجہ سے امجد علی شاہ کا نام باقی. بادشاہ بہت ہوئے، آصف الدولہ کا تذکرہ ابھی باقی ہے. بہت سے وزیر وزراء اس طرح کے گزرے، لیکن فیض آباد میں ہمارے جواہر علی خان کا نام ابھی بھی ان کے امام باڑے کی وجہ سے زندہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ہو، نواب ہو، مالدار ہو، پیسے والا ہو، بحث اس سے نہیں ہے. بحث اس سے ہے کہ اہل بیت کے کتنے وفادار ہو. جیسی وفاداری ہوگی ویسی تمہاری عمر میں برکت عطا کی جائے گی. صلوات بر محمد. اسی لیے اچھا ایک چیز اور عرض کر دیں، مرنا سب کو ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ رہے. مرنا سب کو ہے، جانا سب کو ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن موت ایک جیسی تھوڑی ہوتی ہے. گائے ہے، بکرا ہے، گدھا ہے، مر گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن کیا ہماری آپ کی موت بھی جانوروں کی طرح ہے؟ قرآن نے آگے کہا نہ، ثم الیہ ترجعون. سب کو مرنا ہے اور سب کو اس کی بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے. اور جب پلٹ کے آنا ہے تو آنا پائی پائی کا حساب دینا ہے. چنانچہ قرآن ہی کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شرًا یرہ، ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی پاؤ گے، ذرہ برابر بدمعاشی کرو گے وہ بھی جھیلو گے۔ تو عقل مند کون ہے؟ اسی لیے اب جو میں نے آیت پڑھی ہے تو قرآن یہی سمجھا رہا ہے کہ یار ایک بات، اچھا یہ بتائیے اس میں کوئی جھگڑا ہے، اختلاف ہے کہ سنی کہتے ہیں موت آئے گی، شیعہ کہتے ہیں نہیں آئے گی، ہندو کہتے ہیں آئے گی، مسلمان کہتے ہیں نہیں؟ یہی وہ ایک مسئلہ ہے جس میں نہ مذہب کا اختلاف ہے نہ مسلک کا اختلاف ہے۔ ہندو، مسلمان، سنی، شیعہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ ایک نہ ایک دن، بولیے، اچھا اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کب مرنا ہے، یہ بھی نہیں پتہ۔ اب پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، اڑی ہوئی ہے، واللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ اب تو ایک نئی بات چل گئی ہے کہ جن جن لوگوں نے ویکسین لگوایا ان کو اٹیک آ رہا ہے، پتہ نہیں، واللہ عالم۔ لیکن اتنا ضرور ہے ابھی لکھنؤ میں 9 سال کا بچہ یا 9ویں کلاس کا بچہ، میں مس کر رہا ہوں، اسکول کے اندر اٹیک آ گیا، اس کو لے کے ہاسپٹل گئے، بچہ مر گیا۔ تو اب یہ بھی نہیں کہ صاحب آپ ہیں تو 70 سال چلیں گے، ابھی ممبر سے اتریں گے نہیں اتریں گے کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی۔ ہو سکتا ہے وسیع حسن یہاں مجلس پڑھنے آئے ہیں، ان کی موت کھینچ کے لائی ہو، کیا پتہ کسی کو۔ لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی۔ وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کو وہ کیا کرنے والا ہے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، چاہے جہاں رہو موت تم کو آ پکڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تو ایک بات بالکل کنفرم ہے، فائنل ہے، پکا ہے کہ مرنا ہم سب کو ہے، اور یہ بھی پکا ہے کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جائیں گے، آنے کا اس کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ تو کیا کریں؟ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے، قرآن کہتا ہے عقل مندی یہ ہے کہ ابھی سے ہوشیار رہو۔ اب آئیے اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اللہ جو توفیق دے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جس کو بھی یہ توقع ہے، جس کو بھی یہ امید ہے کہ ایک نہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، صالح عمل کرے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، خالی اچھا عمل کرنا کمال نہیں ہے۔ اگلا فقرہ یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، عمل ڈھنگ کا ہو اور اس عمل میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک قرار مت دو۔ صلوات محمد، آپ کو دھیرے دھیرے بات عمل کرنا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن غریب کی مدد کرنا ہنر نہیں ہے۔ ہنر یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرو۔ جہاں ہمارے ذہن میں یہ آیا، آپ حیدرآباد سے کب چلے؟ وہ جو میں نے آپ کو 500 روپے بھیجے تھے زیدی صاحب، اس غریب کو دینے کے لیے، دے دیا تھا آپ نے جب چلے تھے؟ کہ اگر آپ نے، یہ حیدرآباد سے بیچارے تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی توفیق، اگر آپ کو 500 روپے حیدرآباد میں کسی غریب کو دینا ہے اور آپ نے ان کو فرض کیجئے بھیج بھی دیا، تو اکیلے میں نہ ملتے پوچھنے کے لیے؟ یہ ممبر سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے کہ علی بھائی آپ نے دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غریب کی مدد کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم بھی غریب کی مدد کرتے ہیں۔ جہاں دنیا کو دکھلانے کا مقصد ہوا وہیں ایمان رخصت ہوا، اللہ کی عبادت میں شرک آ گیا۔ قرآن کہتا ہے نیک عمل کرنا ہنر نہیں ہے، اس کے لیے کرنا ہنر۔ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی 2-1 مثالیں دیتا ہوں، صلوات بر محمد۔ دیکھیے کہتے ہیں نا کہ جب بھائی بھائی ایک میں ہوتے ہیں تو بڑا پیار ہوتا ہے،
بڑی محبت ہوتی ہے، اور جب بٹوارا ہو جاتا ہے تو ان سے بڑا کوئی آپس میں کچھ دن کے لیے صحیح دشمن نہیں ہوتا۔ جو خاندانی دشمن ہیں ان سے اپنی بات کہہ دیں گے، سگے بھائی سے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ بھی دنیا کی بات ہے، روز مرہ میں دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کو اپنے اوپر رکھ کے گڑھ کے مثال سناتا ہوں کہ نیک عمل کہتے کس کو ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو صاحب پیغمبر خطبہ دے رہے تھے ماہ مبارک رمضان سے پہلے، اور اس خطبے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ بجھاؤ جہنم کی آگ کو مومن کو افطار کروا کے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں بس، کیا فرمایا پیغمبر نے؟ بجھاؤ جہنم کی آگ کو مومن کو افطار کروا کے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، بعض روایتوں میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومن کو افطار کروا کے اپنی جہنم کی آگ بجھاؤ، سب کے پاس اوقات نہ ہو تو؟ بھئی چھوٹی سی بھی افطاری کریں گے 500 روپیہ لگ جائے گا، میں چلاتا ہوں رکشہ، دن بھر میں 400-500 روپے مشکل سے کما پاتا ہوں، افطار کرواؤں لوگوں کو کہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالوں؟ تو یا رسول اللہ سب کی آج جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے تو؟ پیغمبر نے فرمایا وَلَوْ بِتَمْرٍ، کچھ نہیں ہے ایک کھجور سے افطار کروا دو۔ اچھا کھجور بھی جائیے آپ خریدنے، چھوٹا والا ڈبہ 150 روپے کا ملے گا، اس کی بھی اوقات نہیں ہے تو فرمایا وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِّن مَاءٍ، چاہے ایک گلاس پانی کیوں نہ ہو گئی بات۔ اب یہ حدیث صاحب ہم اپنے علاقے میں جب گاؤں جاتے ہیں رمضان سے پہلے کا جو جمعہ ہوتا اس میں یہ حدیث ہم بہت پڑھتے ہیں، جب تک جاتے تھے، اب تو ادھر نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے جو مومن ہے اس کے اوپر اثر ہوگا۔ ہم لوگ ہیں الحمدللہ 5 بھائی ہیں، تو مجھ کو تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، 2 بھائی میرے سعودی عرب رہتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، ایک صاحب جو ہم سے چھوٹے ہیں وہ آپ کے یہاں رہتے ہیں، حیدرآباد میں رہتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ، ایک بڑے بھائی بیچارے زندگی بھر کمایا کھلایا ہم لوگوں کو پالا پوسا، اب وہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا آ کے گاؤں میں رہ رہے ہیں۔ ایک بات یہ بھی سن لیجئے، کبھی احسان فراموشی مت کیجئے، سب سے زیادہ مار کھاتا ہے بیچارہ بڑا بھائی، کہ اس وقت تک تو سب کی فیس جمع کرتا رہا، یہ کرتا رہا وہ کرتا رہا، اب جب اس کے بچوں کی شادی کا نمبر آیا تو یہ سب جو انجینئر ڈاکٹر ہو گئے ہیں بٹوارا کر لیا، الگ ہو گئے، اب وہ پریشان ہے کہ کیا کریں۔ خدا سب کا گناہ معاف کر دے گا، احسان فراموش کا گناہ معاف نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور ایک چیز اور سنا دے، دیکھ رہا ہوں میں سب یہیں کے نہیں ہیں، گاؤں دیہات کے بھی آئے ہیں، اور جو بھائی آپ کا گاؤں میں رہتا ہے اس کے احسان مند ہوئیے۔ کیوں؟ آپ تو بمبئی میں ہیں، آپ تو کلکتے میں ہیں، آپ تو حیدرآباد میں ہیں، خاندان میں انتقال ہو گیا تو ابھی آج صبح میرے خاندان میں انتقال ہوا، میرے بڑے بھائی کا فون آیا تم جونپور میں ہو، وہیں سے ہو لینا، میں نے کہا میں تو آگرہ آ گیا ہوں، اب کون جائے گا وہاں؟ تو جو گھر پہ ہے وہی تو جائے گا نا بیچارہ، 400-500 روپے کی گاڑی کرے گا، وہ گاؤں میں رہتا کہاں سے آئے گا؟ تو یہ جو کما رہے ہیں، میرا آپ من نہ مانیے، میں یہ جو کما رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جس کی جو اوقات ہے اس نے آپ کے باپ دادا کا چوکھٹ کو جو ہے کھلا رکھا ہے، برادری میں آپ کا نام باقی رکھا ہے، 50 کما رہے ہو 10 اس گاؤں والے کو بھیجو تاکہ تمہاری آبرو بچی رہے، صلوات، اس کی تنخواہ ہونا چاہیے جو گاؤں دیتا ہے۔ تو آپ سنیے صاحب، یہی یہ مثال ہے، سچی بات نہیں ہے، یہی کیس ہمارے یہاں ہو گیا۔ اب وہ بیچارے ہمارے بڑے بھائی زندگی بھر جو ہے پردیس میں رہے، کماتے رہے، وسیعسن قم میں ہے صاحب، شہریہ پورا نہیں پڑتا ان کو بھیج دو، رضا عباس میاں بمبئی میں ان کو نہیں پورا پڑتا بھیج دو، وہ صاحب ہائی اسکول میں ہے، ابا کی اتنی تنخواہ نہیں ہے ان کو، سب کو کرتا رہا وہ آدمی۔ اب جب سب اپنے اپنے ہو گئے
تو یہ ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اب سب لوگ اپنا اپنا دیکھیں. تو وسیع حسن صاحب کو تو سرکاری نوکری ہے. جب بٹوارے کی بات آئی تو کسی نے پلٹ کے نہیں پوچھا کہ تمہارے فنڈ میں کتنا ہے, تمہاری تنخواہ کتنی ہے. وہ 2 آدمی جو سعودی عرب میں ہے کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس کتنا ریال ہے, بینک میں کتنا رکھے ہو. وہ صاحب جو حیدرآباد میں ہے ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس الگ سے کتنا ہے. لیکن گھر پہ جو 20 کنٹل گیہوں ہے وہ سب کو دکھائی دے رہا ہے. اور اس نے کہا صاحب یہ تو 5واں ہے ہمارا, 5 کنٹل لے لیا. تو ہمارے پاس تنخواہ بھی ہے, امام حسین بھی ہیں, 5 کنٹل گیہوں بھی لے لیا. آپ کے پاس ریال بھی ہے, 5 کنٹل گیہوں بھی لے لیا. آپ کے پاس نجف ہاؤس کی تنخواہ بھی ہے, 5 کنٹل گیہوں بھی لے لیا. وہ بیچارہ گاؤں کا بڑا بھائی اس کے پاس کچھ نہیں, جب تک کماتا رہا آپ چاروں پہ خرچ کرتا رہا. اب کچھ نہیں ہے, صرف کیا ہے اس کے پاس 5 کنٹل گیہوں. وسیع حسن صاحب بڑا پرہیزگار بنتے ہیں, جا کے خطبے میں کہا مومنین کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, چاہے ایک کھجور کے ذریعے, چاہے ایک گلاس پانی کے ذریعے. تو وہ بیچارہ گاؤں کا بھائی جس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے 5 کنٹل گیہوں کے, اس نے 25 کلو گیہوں بیچ دیا. جو بھی 200-400 روپے اس میں آئے, ایک کھجور کا ڈبہ لایا اللہ کے لیے. شام کو مسجد میں جو بھی 10-15 لوگ ہیں ایک ایک کھجور ان کو افطار کروا دیے. اپنا حال بھی ہم لوگ سن لیں. اب گئے تھے صاحب افطاری, سنا کہ صاحب ان کے یہاں افطاری ہے, اور وہاں ایک ایک کھجور مل گئی. مسجد سے بھن بھناتے ہوئے نکلے, ہمیں اوقات نہیں تھی تو کیوں بلا لیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بھی جواب یہ ہے کہ اگر تم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا تھا تو جیسے 12 گھنٹہ ویسے 13 گھنٹہ. ایک مومن کی آبرو کے لیے کھجور کھا کے پانی پی کے چلے آؤ نا. بہرحال اب وسیع حسن صاحب دیکھ رہے ہیں, اندر اندر مسکرا رہے ہیں, سب بھول گئے کہ اس بڑے بھائی نے کیا کیا. بتاؤ اوقات ہے نہیں, افطار کر لے چلے ان کی دیکھو. تب تک ہم نے پکارا جو ہمارے یہاں وہ کام وام پارس, جی بھیا, ہم نے کہا پارس مسجد کے گیٹ پہ اعلان کر دو کل ہماری طرف سے افطار ہے. اعلان ہو گیا. اب میں نے سب سے جان پہچان لکھنؤ فون کیا, ہمیں کوئی بڑھیا سا باورچی بچاؤ یار, کلچے نہاری والا. لکھنؤ سے باورچی آیا 25 آدمیوں کی افطاری کے لیے. لکھنؤ سے باورچی آ رہا, زبردست کلچے نہاریاں, اور ہماری مارکیٹ میں جو ہے وہ شاہ گنج کے جتنے پھل ممکن تھے. ارے صاحب 25 آدمیوں کی افطاری کے لیے 50,000 وسیع حسن صاحب نے خرچ کر دیا. خوب لوگوں نے کھایا جم کے. اب جب وہاں سے نکلے ہاں تو مزہ آ گیا. افطار اس کو کہتے ہیں. یہ مولانا دیکھو اس دن جمعے میں کہا تھا نا کہ جہنم کی آگ بجھاؤ مومن کو افطار کروا رہے. تو یہ مولانا ان کو پتا ہے کہ افطار کا ثواب کتنا ہے, اس لیے ماشاءاللہ ہر آدمی ماشاءاللہ کہتا گزر رہا ہے. وسیع حسن صاحب باہر لیٹے موشتا, ان کا بھی شوق ہوا تھا افطار کرنے کا. ہو گئی افطار. مرنا سب کو ہے. جس نے 100 روپے افطار میں خرچ کیے تھے وہ بھی مر گیا, جس نے 50,000 خرچ کیے تھے وہ بھی مر گیا. پیغمبر نے کیا کہا, بجھاؤ جہنم کی آگ کو مومن کو افطار کروا کے. اب ہم دونوں بھائی پہنچے محشر, جائیں گے نا, یہ دنیا ہی سب کچھ تھوڑی ہے. اب جو پہنچے تو معلوم ہوا جس نے 50,000 کی افطار کروائی تھی اس کی جہنم تو اور تیز ہے, اور جس کا 100 روپیہ لگا تھا اس کی آگ بجھ چکی ہے. پالنے والے یہ تو انصاف کے خلاف ہے. اس نے 100 روپلی لگائی تھی, ان کی تو آگ بجھ گئی. میں نے 50,000 خرچ کیا تھا. آواز قدرت آئے گی, اس نے میرے لیے کروایا تھا, میں نے اس کی آگ بجھا دی. تم نے پبلک کی واہ واہ کے لیے کیا تھا, جن کے لیے کیا تھا ان سے کہو دم ہے تو آگ بجھا دے.
اب سمجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے، من کان یرجو لقاء ربہ، اگر تم کو یہ امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے، فلیعمل عملا صالحا، ڈھنگ کا عمل کرو مگر اللہ کے لیے کرنا، ولا یشرک بعبادت، تو ہم کرتے کیوں ہیں ایسا؟ صلوات بر محمد۔ سوال یہ دیکھیے، ایک گڑبڑ جانتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے، کچھ کام اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے اور کچھ کام اس نے ہم سے کرنے کو کہا ہے، ہم اپنا والا کرتے نہیں، اللہ والے میں دخل دیتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو روایت سنا رہا ہوں، دیکھیے یہ ٹینشن مت لیجیے، آپ اللہ کے لیے کیجیے نا، آپ چکر میں مت پڑیے، بلا وجہ واٹس ایپ پہ فوٹو مت ڈالیے، مشہور کرنا ہوگا وہ 1 سیکنڈ میں مشہور کر دے گا۔ میں اس سلسلے میں بھی سنا، اب سوال ہے کیا کریں، یہ دل نہیں مانتا نا، 100 روپیہ خرچ کیا ہے، اب یہ دل چاہ رہا ہے کہ کسی صورت سے ان لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ہم نے 100 روپیہ خرچ کیا، خدا کہتا ہے یار تم ہمارے اوپر چھوڑ دو، ہم جو صحیح سمجھیں گے کریں گے۔ اب میں یہاں سے آپ کو روایات، دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، رات ہی پڑھی ہوگی کتنے لوگوں نے، اس میں مولا فرماتے ہیں کم من قبیح سترتا، خدا کتنی برائیاں ہیں جس پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ ہر آدمی، سر انکلوڈنگ مائی سیلف بات کر رہا ہوں، ہر آدمی ذرا سا پیچھے چلا جائے اور زیادہ نہیں، ہائی اسکول سے اور اب تک کے اپنے اوپر نظر ڈال لے۔ یہ جو ممبر میں بیٹھے ہیں وسیع صاحب، جو حرکتیں کر چکے ہیں خدا کو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر پتہ ہے تو وہ چاہے تو یہاں پیشانی پہ ابھار دے کہ یہ جو مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں انہوں نے آج صبح کی نماز نہیں پڑھی، وہ خدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا۔ اور ایک چیز اور آپ کو سنا دیں، اس لیے کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اب اس کے بعد مجلس نماز کے بعد ہے، ہمارے پاس ٹائم 12 بجے کے علاوہ بھی ہے، تو 10:30 10:35 سے بیٹھے ہیں، نیت تو 11:30 کی ہے، لیکن مجھ کو لگتا ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ 1000-2000 کلومیٹر سے چلا آیا ہے وہ 15 منٹ بڑھ جائے گا تو ناراض نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد۔ تو میں دھیرے دھیرے، پہلے ایک بار آپ جو ہے توجہ کیجئے کہ اللہ کتنا ہم سے پیار کرتا ہے۔ سوال، سب سے زیادہ اس انسان سے دنیا میں محبت کرنے والا کون ہے؟ علی بھائی بولیے، نہیں اللہ کو ہٹا کر بولیے سب۔ ارے یار اہل بیت کو کیوں دیکھا ہے، اپنے بتاؤ دنیا میں۔ ماں باپ کا، لیکن باپ سے زیادہ ماں، 1000 بدماشی کر لیجئے لیکن اس کے بعد جا کے ہاتھ پیر جوڑ لو، ہو جاتا ہے نا صحیح۔ لیکن اب یہ سب میں روزمرہ دیکھتا رہتا ہوں، وہی پڑھتا ہوں، اور سامنے شہید کی قبر گواہ، میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون کے اوپر جا کے چپک جائے تو بجائے ہم کو بددعا دینے کے تھوڑا سا شہید کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ ساس پتوں کے معاملہ حل ہو جائے۔ صلوات بر محمد۔ ساس بہو کا ہوتا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ ساس یعنی لڑکے کی ماں اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے نا، ایک دن ساس بہو میں جم کے ہوا، بہو تھوڑا ٹھیک ٹھاک تھی، اس نے 2-3 جڑ دیا ساس اماں کو، ایسا ہائے
ہم لوگ تو کل سنتے رہتے ہیں نا. دو ایک ہاتھ لگا دیے ساس کو قاعدے سے. ہاں ایک جملہ بہوؤں کے لیے کہہ دیں. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت یا اگر کوئی شخص کسی بزرگ کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. تو ساس سمجھ کے نہیں بزرگ سمجھ کے بڑھیا کی عزت کرو تمہاری عمر بڑھ جائے گی. صلوات بر محمد. تو وہ بہو نے کیا کیا بولیے؟ دو ریپٹ ساس کو لگا دیا. ہوا ہنگامہ. اتفاق سے لڑکی جو تھی یعنی نند اس بڑھیا کی بیٹی وہ اسی گاؤں میں بیاہی تھی. بات اڑی وہ بیچاری بھاگتی ہوئی آ گئی. ارے اماں کیسے ہو گیا؟ ارے اب اماں نے سارا دکھڑا بیان کیا. محلے کی ساری عورتیں اس گھر میں موجود ہیں, جمع ہو گئیں. لڑکی کے منہ سے نکلا کہ اے اماں اتنا سب بھابھی نے کر ڈالا, بھائی جان نہیں بولتے کیا؟ سب سے زیادہ محبت ہے نا ماں کو اولاد سے. اتنا سب کر ڈالا بھائی بھابھی نے, بھائی جان کچھ نہیں بولتے. وہ ماں جس کو سب سے زیادہ محبت والا کہا جاتا ہے, سارے محلے آئے ہٹو, تمہارا بھائی ہی ڈھنگ کا ہوتا تو یہ نوبت آتی. بہو کی ضد میں صحیح اپنے بیٹے کی نالائقی بیان کر دی کہ نہیں کر دی ہے. یہ ہے ماں جو سب سے زیادہ چاہتی ہے, لیکن وہ ہے اللہ ہزار بدماشی کرو پردہ ڈالے رہتا ہے. سناؤں صلوات؟ پہلے اللہ کو سمجھ گیا. ہزار بدماشی قحط پڑا زبردست. سنیے آپ خدا کتنا کریم ہے. قحط پڑا زبردست. جناب موسیٰ کا زمانہ ہے, آئے یا نبی اللہ دعا کر دیجئے بارش نازل ہو جائے. جناب موسیٰ قوم کو لے کے آ گئے صحرا میں, یا اللہ بارش نازل فرما. جبریل آ گئے, اے موسیٰ یہ جو پبلک لے کے آئے ہو نا اس میں ایک بدماش ایسا تگڑا ہے کہ جب تک وہ رہے گا اللہ آپ کی دعا بھی نہیں سنے گا. اس سے کہیے چلا جائے ہم آپ کی دعا سن لیں گے. جناب موسیٰ نے کہا بھیا کوئی صاحب اس میں بہت تگڑے گناہ گار ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ جب تک وہ رہے گا تب تک ہم دعا نہیں سنیں گے, پلیز جو صاحب بھی ہیں چلے جائیں. دیکھیے گناہ گار ہونا اور ہے, بہت سے گناہ گار ایسے گناہ گار ہیں مگر دل کے اچھے ہیں. بہت سے نماز روزہ کرنے والے ہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یا نہیں ہے؟ دین کہتا ہے اپنا اخلاق بھی ٹھیک کرو, خالی نماز روزہ نہیں. یہ گناہ گار تھا مگر دل کا شریف آدمی تھا. اچھا ہر آدمی اپنے کو سمجھتا ہے کہ ہم کیا ہیں, چاہے جتنی بڑی پگڑی باندھ لیجئے. تو اس نے کہا یار ہو نہ ہو اس پورے مجمع میں یہ ہم ہی کو کہہ رہے ہیں. تاڑ گیا لیکن شریف ہے. کہنے لگا یار گناہ کریں ہم جھیلے پورا گاؤں تو یہ بات اچھی نہیں ہے, یہ شرافت آئی. تو وہیں سے اس نے کہا اللہ میاں ہماری وجہ سے پورا علاقہ کیوں جھیلے, اپنے نبی کی دعا سنیے ہم چلے. نکلنے کہا نا لیکن جیسے اٹھنا چاہا بیٹھ گیا. ارے یار اگر اس بھیڑ میں ابھی ہم نکل کے جائیں گے تو سب لوگ پہچان لیں گے. او اچھا یہی تھے یار, ان کے وسیع حسن کے پیچھے تو ہم نماز پڑھتے تھے, یہ اتنے گندے آدمی. عزت سب کو پیاری ہے. وہیں بیٹھ گیا. کہنے لگا خدا مجرم ہوں, گناہ گار ہوں, خطا کار ہوں, لیکن تیرا بندہ ہوں. کیا تجھ کو اچھا لگے گا کہ تیرا بندہ دوسرے بندوں کے سامنے بے عزت ہو جائے؟ ایک وعدہ کرتا ہوں, آج تو میری توبہ قبول کر لے, معاف کر دے, اپنے نبی کی دعا سن لے, اللہ اب نہیں کروں گا. اب وہ تو دل میں بات کر رہا ہے نا, کسی کو کیا پتا. اتنے میں بادل چڑھا صاحب جم کے, جھوم کے بارش ہوئی.
اب جناب موسیٰ کو کھلے گا کہ نہیں کھلے گا کہ یار ہم کو تو جھوٹا بنا دیا جبریل تم نے پبلک کے سامنے. یہی تو کہا تھا نا جب تک وہ جائے گا نہیں تب تک بولنے والے یہ کیا, تو نے تو یہ کہا تھا کہ بدمشوا جائے گا نہیں تب تک ہم سنیں گے نہیں. کوئی نہیں گیا. آواز قدرت آئی کہ اتفاق سے اسی گنہگار کی وجہ سے دعا قبول ہو گئی. خدا 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 اسی گنہگار کی وجہ سے بارش ہو گئی. کیوں کہ اس نے توبہ کر لی, اپنے اللہ سے صلح کر لی, اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا تو اس کی توبہ قبول ہو گئی, تو دعا قبول کر لی اللہ نے. کوئی اور مقصد نہیں ہے. جناب موسیٰ کہنے لگے یار اتنا تگڑا مجرم کہ اللہ نے کہا یہ رہے گا میں نبی کی نہیں سنوں گا. کیسے دل سے اس نے توبہ کی ہوگی کہ اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی, دعا بھی سن لی, بارش بھی نازل کر دی. تو مارے جذبات کے جناب موسیٰ کہنے لگے یا اللہ وہ آدمی کون ہے جس نے اتنے خلوص سے توبہ کی, ذرا ہم بھی تو دیکھیں. اللہ نے کہا موسیٰ کیسی بات کرتے ہو, جب گنہگار تھا تب تو پہچنوا کے بے عزت نہیں کیا, اب جب توبہ کر لیا. صلوات بر محمد. اور کرو پہلے خدا کو پہچانو وہ کتنا قریب ہے. اس کی محبت کے مقابلے میں نہ ماں کا پیار ہے, نہ باپ کا پیار ہے, نہ عزیز ہے, نہ دوست ہے. وہ سب سے بڑا. ابھی میں سناؤں گا آپ کو کہ کتنا چاہتا ہے بدماش سے بدماش بندوں کو. صلوات پر محمد و آل. قارون کو جانتے ہیں آپ؟ قارون کون تھا؟ موسیٰ کا بھائی. فرعون نہیں, قارون تو خزانے والا. بعض کہتے ہیں خالہ کا بیٹا تھا, بعض کہتے ہیں اکثریت علماء کی ہے کہ چچا کا بیٹا تھا. سمجھ گئے کون؟ قارون اور جناب موسیٰ ان دونوں کے باپ سگے بھائی تھے, ہے نا, سگے بھائی کے دونوں بیٹے. تو سگے چچیرے ہو گئے. ایک جناب موسیٰ نبی اور دوسرا قارون. قارون کا بہت کاروبار چلول نہیں رہا تھا. وہ کچھ جانور پالتا تھا, اس میں بھی جو ہے اکثر نقصان ہو جائے. سمجھ گیا. معلوم ہوا کہ صاحب اب کی یہ بکری ہے 2 بچہ دے گی تو 6 مہینے بعد یہ ہو جائے گا, تو پھر بقرعید آ جائے گی 15 ہزار کا بیچ دوں گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اب معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ عین بقرعید کے 3 دن پہلے بارش ہونے لگی, کہیں سے تار کٹا تھا, وہ بکریوں نے صاحب تار منہ میں لے لیا, مر گئے یہ دونوں کے. اس لیے کچھ کیجئے اس سے لو لگائے رہیے. سمجھے آپ, یہاں منہ تک لقمہ آ کر کے واپس جا سکتا ہے اگر غرور کیا. میری محنت سب تمہاری ہے مگر توفیق اس کی ہے. صلوات بر محمد. تو اب بیچارہ بڑا پریشان غریب آدمی, سمجھے طفیل بھائی. تو ایک دن آجا, اب موسیٰ اپنے چچا کے بیٹے, اپنے گھر کے خاندان کے. اور موسیٰ علیہ السلام کون؟ موسیٰ وہ ہیں کہ جو اس بات کی تاکید کرتے ہیں بھیا گھر خاندان رشتہ دار سب کو لے کے چلو. تو اب خدا کیسے نہیں کریں گے. تو قارون آیا, کہنے لگا کہ بھائی جان اللہ میاں سے دعا کر دیتے, تھوڑا ہمارا بھی کاروبار ٹھیک ہو جاتا. تب جناب موسیٰ تو ایسے ہی صلہ رحم کے لیے کہتے رہتے ہیں پبلک کو, ہاتھ اٹھا دیا, یا اللہ یہ قارون ہمارے چچا کا بیٹا ہے, بڑا پریشان ہے, خدا کچھ کر دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ موسیٰ. تو اب وہی جو کل تک جو ہے وہ 2 بکری نہیں چل پاتی تھی, اب وہ صاحب ہزاروں میں پہنچ گیا. علم کیمیا خدا نے دے دیا, وہ صاحب جو ہے سونا چاندی بنانے لگا. اب پیسہ خوب ہو گیا, یہ کوٹھی بن گئی, وہاں کوٹھی بن گئی, سمجھے. جناب موسیٰ جہاں تھے وہیں ہیں,
وہی صاحب پورے ٹھاٹ ان کے بالکل بادشاہ ٹائپ کے. ایک دن اللہ نے کہا موسیٰ، سنیے بہت توجہ سے، خدا کیا ہے. موسیٰ ایک کام کرو، یہ اب جو تمہاری قوم ہے اللہ نے ہم نے ان کو سب دے دیا، اب ٹھیک ٹھاک ہے، تو ان سے کہو بھائی کچھ زکوٰۃ نکالیں، غریبوں کا بھی کچھ حق دیں. تو موسیٰ نے کہا بھائی اللہ کہتا ہے تم لوگ زکوٰۃ نکالو. زکوٰۃ کتنا نکلنی تھی؟ 2.5%. 100 روپے میں 2.5 روپیہ دینا ہے. کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مثل کہی جاتی ہے، نہ بھائی ایس ہت نہ بھائی ایس دشمن. اگر پیار ہے تو اس سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں، اور اگر یہ بگڑ گیا تو اس سے بڑا دشمنی باہر والا نہیں کر سکتا جتنا اپنا بھائی کر لے گا. تو عام پبلک دل میں تو سب کے ہے کہ بلا وجہ 2.5 روپے ہی کیوں، لیکن کوئی بول نہیں پا رہا ہے. قارون جو موسیٰ کی دعا کی وجہ سے آج کھرب پتی ہوا ہے. بتاؤ یار یہ کوئی بات ہوئی؟ زبردستی کی بات. محنت کریں، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے علم دیا ہے، اور یہ کہتا بتاؤ محنت کریں ہم 2.5% دے دیں. اب کچھ لوگ تو ساتھ ہو ہی جاتے ہیں، قارون بھائی سنگھرش کرو ہم تمہارے. چل گیا، سمجھ گیا. اللہ کا کرم دیکھیے. اے موسیٰ ان سبوں سے بات کرو، اگر 2.5% زیادہ لگ رہا ہے تو ان سے کہو 1% دے دیں. 100 روپے میں 1 روپیہ. نہیں دیں گے صاحب. کیوں دیں؟ محنت کریں ہم آپ کو دے دیں. اللہ نے پھر کہا یہ اپنے اماں ابا نہیں مانیں گے، ماریں گے 2 رہپٹ. لیکن اللہ کا کرم، اے موسیٰ بات کرو، اگر یہ بھی زیادہ لگ رہا ہے 1000 میں 1 دے دیں. سن رہے ہیں آپ؟ نہ. آخر میں قارون کہتا ہے یار یہ تو حد ہو گئی، محنت کریں ہم ان کو دے دیں، کچھ کرنا پڑے گا. اچھا یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ایک بالش زمین دے کے بھائی سے صلح نہیں کر پائیں گے، کچہری جا کے زمین سے زیادہ خرچ کر دیں گے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آج بھی ہوتا ہے. اسے کم میں تو صلح کر لیتے ہم لوگ. خیر گیا ایک عورت کے پاس، کہنے لگا 1000 دیں گے. ایک نہیں دے پا رہے، 1000 میں 1 نہیں دے پا رہے، پورا 1000 دیں گے. کیا کرنا ہوگا؟ کہ جب موسیٰ ممبر پہ ہوں، تقریر شروع ہو تو بیچ میں آ کے موسیٰ پہ الزام لگا دینا. اب جناب موسیٰ آئے، بہت توجہ سنیے، تقریر شروع کی. اتفاق یہ دیکھیے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام زنا کے اوپر تقریر کر رہے تھے. اس کا یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے. قارون آگے بیٹھا تھا جو اپنا بھائی ہے، چچا کا بیٹا. بہت بڑا گناہ ہے بے شک، تو چاہے جو کرے. اب دیکھیے بدماشی اس کی. جناب موسیٰ نے کہا بالکل چاہے جو کرے، خدا کے ہاں کسی سے رشتہ داری، جو جرم کرے گا اس کو چاہے جو. کہا بھائی چاہے جو. آخر میں جناب موسیٰ نے کہا ہاں بھیا چاہے میں کیوں نہ ہوں. یہی کہلوانا چاہتا تھا، آپ ہی کیوں نہ ہوں. کہا بالکل. تب اس نے کہا جو سیٹنگ دے. اوئے کہاں گئی؟ ادھر آؤ. اب مجمع ہکا بکا، یہ کیا ہوا؟ اب وہ صاحب جو ہے وہ مجمع چیرتی ہوئی آ گئی سامنے. اچھا سب کو تو سازش کا پتہ نہیں ہے، تو پبلک بھی اچنبھے میں، یہ کہاں بیچ میں عورت چلی آ رہی ہے. پھر جناب موسیٰ نے کہا کیا بہنی کیا بات ہے؟ تو وہاں بیچ میں کھڑی ہوئی کہتی ہے اے موسیٰ یہ آپ کا بھائی ہے نا قارون، اس نے ہم کو 1000 درہم دیا ہے. 1000 اس نے ہم کو دیا ہے تاکہ آپ کے اوپر جھوٹا. اپنے بچوں سے ایک جملہ رک کے کہہ دیں، حدیث کہتی ہے اس آدمی کی آہ سے ڈرو جس کی فریاد سننے والا خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جب اللہ کا ہنٹر چلتا ہے تب کوئی بچا نہیں سکتا. تو اب اپنا بھائی آپ دیکھ رہے ہیں، احسان فراموشی ہے. ہم لوگوں کے دیہاتوں میں کہتے ہیں جے کی خاطر چوریا کیا وہ ہے چوروانا ادھر ہے. ہمیں ہماری وجہ سے تم یہاں تک پہنچ گئے
اور ساری پبلک ایک طرف، تم اپنے بھائی ہو کے اتنی کھل گیا جناب موسیٰ کو. جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے بس بہت ہو گیا. اللہ نے کہا یار تو ہم کیا کریں، تم نے دعا کی تھی، پھول کیا دھرا تو تمہارا ہی ہے. مگر اس نے کہا تو ٹھیک ہے، تو تم ہی اس کو سزا بھی دو، ہم سے نہیں مطلب ہے، تمہارا بھائی تمہارے حوالے، جو چاہو سزا دو، ہماری طرف سے چھوٹ. پبلک چلی گئی، قارون بھی چلا گیا اپنے محل میں، اور وہاں صاحب غضب کا پہرا لگا دیا، کوئی بھی آ جائے موسیٰ گھسنے نہ پائیں. اب جناب موسیٰ کو جو تاؤ تو تھا، یہ غصہ، ہیبت ایسے ہی مشہور ہے، اور کسی شریف آدمی کے آپ کیریکٹر پر حملہ کریں گے، ایسا آدمی معاف نہیں ہوتا، یہ سن لیجیے آپ. اور ایک بات اور سن لے، سنی سنائی کو بھی کبھی بیان مت کیجیے گا. جی ابھی میں سناؤں گا، آؤں گا اسی بات پر. گئے، اب وہاں بلیک کمانڈو بھائی پیسے والا ہے، کہاں ہے موسیٰ کو کوئی روک پائے گا؟ ہاتھ لگایا، دروازہ کھلا، اندر پہنچے. آؤ بڑے ٹھاٹ سے قارون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ اب بھی نہیں کہ یار جائے دو موسیٰ بھائی غلطی ہو گئے، کچھ نہیں، اور زکوٰۃ چاہیے، لے زکوٰۃ لے. اللہ نے کیا کہا موسیٰ سے؟ تمہارا بھائی تمہارے، تم جو چاہو کرو. موسیٰ نے کہا اچھا نہیں سدھرو گے، زمین نگل اس کو. ابھی تک میں خود بھی سمجھتا تھا کہ زمین میں اکٹھا ہی دھنس گیا، نہ. اب جو ہم نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا، یہ بورنگ نہیں کرتے، تو معلوم ہے اتنا دھسا پھر اتنا دھسا، 100 فٹ بورنگ میں دن بھر لگ جاتا. ویسا ہی حال ہوا، نگل اس کو. تھوڑا سا گیا نگل، پھر اب وہ ارے یار یہ تو صحیح میں تو جا رہے ہیں. اب اس کو لگا بھائی جان غلطی ہو گئی، بھائی جان معاف کر دو. بھائی جان کو تو غصہ ہے، نگل اس کو. اب وہ جب کہ یا موسیٰ نگل، یا موسیٰ نگل، یہاں تک کہ مائے خزانہ اوٹھی کوٹھی سب برابر. جب دھنس گیا خدا کو پہچانے، تب جبریل آئے خوش. ہاں ارے یار حد کر دی تھی اس نے. اللہ نے کہا موسیٰ یہ بتاؤ، جب قارون دھنس رہا تھا کتنی بار اس نے تم کو پکارا یا موسیٰ یا موسیٰ؟ کہنے لگے کہ 70 بار اس نے کہا مجھ کو یا موسیٰ. کب قارون یہیں سے چوک گیا. 70 بار یا موسیٰ کہنے کے بجائے اگر دل سے کہہ دیتا یا اللہ، صلوات بر محمد خدا اتنا کریم ہے. حتیٰ قارون کے لیے بھی کہا ہاں کہ اگر دل سے کہہ دیتا یا اللہ، ہم اس کو. البتہ ایک بات ذہن میں رہے، اس کو کلیئر کر دیں، اللہ اپنا گناہ معاف کرے گا چاہے جتنا بڑا بدماش ہو. لیکن ہم نے اگر آپ کا 10 روپیہ لے لیا ہے، وہ زندگی معاف نہیں ہوگا. یا تو 10 روپیہ واپس کریں یا آپ معاف کریں. اور یہی نہیں، ایک حدیث تو اتنی تگڑی ہے کہ جہاں اللہ نے کہا کہ ان سبوں کو مسجد میں گھسنے مت دینا یا رسول. سن رہے ہیں آپ؟ یہ حدیث 1 منٹ لگے گا، سن لیجیے. پیغمبر فرماتے ہیں اوحی اللہ تعالی الی، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی، فرمایا اے محمد اپنی امت کو سمجھا لو. جن کئی جھگڑا ہوتے دیکھا ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں. ہاں پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ ہتھیری کی دتری کی تھوڑی کرتے ہیں. وہ تو بہت کہیں گے بس میاں صاحبزادے خاموش ہو جائیے، بڑی دیر سے بدتمیزی فرما رہے ہیں آپ، ہے نا. تو ان کی یہ جو کم پڑھے لکھے لوگ، تو آخر میں جب بہت ہو جاتا ہے تب کیا کہتے ہیں لوگ؟ بس چلے جائیے. میں تو شرافت سے کہہ رہا ہوں،
آج کے بعد سے ہمارے دروازے دکھائی مت دیجیے گا، بس چلے جائیے آپ، ہے نا۔ جو خدا اتنا کریم ہے وہ اپنے بندوں کے لیے اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ میں نے بھی سنایا نا، لیکن ہے روایت، پیغمبر نے فرمایا اوحی اللہ تعالی الی، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی، فرمایا محمد اپنی امت کو سمجھا لو، جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پہ ظلم کیا ہے خبردار وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں گھسنے نہ پائے۔ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مسجد، فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، اور اگر یہ گھس بھی گیا تو جب تک نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو ستایا ہے، تو چاہے مسجد چلے جاؤ، چاہے کربلا چلے جاؤ، ثواب ملنا دور کی بات، خدا کہتا جب تک مسجد میں رہے گا تب تک ہم لعنت کرتے رہیں گے۔ صلوات بر محمد تو کل ملا کے بات کہاں ہوئی؟ سارا فساد۔ قرآن نے کیا کہا؟ اگر تم کو یہ امید ہے کہ اللہ کے یہاں جانا ہے تو اپنا کام ٹھیک کرو اور اس میں کسی کو شریک، یہی مین مدعا ہمارا ہے۔ شریک کرنے کیا مطلب ہے؟ اچھے خاصے نماز پڑھ رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تب تک جو ہے وہ کوئی صاحب آ گئے مسجد میں، ہم کو اندازہ ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ہو گیا بھائی اچانک؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کتنے خلوص سے نماز پڑھتا ہوں۔ اسی کا نام ہے شرک۔ ابھی تک تو اچھے خاصے مسلمان تھے، اب مشرک ہو گئے۔ تو دین یہ کہتا ہے جو کرو بولیے ہمارے لیے کرو۔ تم کو مشہور ہونا ہے نا، وہ ہم کریں گے نا، تم کاہے کو ٹینشن لیتے ہو؟ وہی بات پلٹیے، کچھ کام خدا نے اپنے ذمے رکھا ہے، کچھ ہمارے ذمہ، ہم اپنا والا کرتے نہیں، اللہ والے میں گھسے رہتے ہیں۔ بس ایک گھنٹہ ہو گیا دھیرے دھیرے بات کرتے کرتے، لہذا جلدی سے سمیٹتا ہوں کہ ایک روایت ہے بڑی غضب کی، مگر اس میں سے میں آدھی سناتا ہوں جو کام کیا ہے۔ ایک نبی تھے، صلوات بر محمد، تم کام کرو نہیں کرو، شہرت وہرت مشہور ہونا بہت زیادہ جو ہے وہ واٹس ایپ پر فوٹو مت ڈالو، میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، اللہ چاہے گا ایک سیکنڈ میں مشہور کر دے گا۔ سنیے، تو ایک نبی تھے، انہوں نے خواب دیکھا صبح آپ کو 5 کام کرنا ہے، پہلی چیز جو ملے اس کو کھا جائیے، دوسری چیز جو ملے اس کو دفن کر دیجئے، تیسری چیز جو ملے اس سے فرار کیجئے، چوتھی چیز جو ملے اس کو مایوس مت کیجئے، پانچویں جو ملے اس کو پناہ دے دیجئے۔ اسی طرح کے چوتھے پانچویں میں شاید آگے پیچھے، ہم کو 2 سنانا۔ نبی ہے، نبی کا خواب نہیں ہوتا، حکم الہی ہے۔ صبح اٹھے، پہلا کیا تھا؟ بولو بیٹا، بھول گئے؟ کیا تھا پہلا؟ جو ملے اس کو کھا جانا۔ جیسے ہی گھر سے نکلے سامنے، اور یہ باپ رے باپ، بڑا سا کالا پہاڑ، اتنا سا منہ پہاڑ کہاں جائے؟ لیکن ہم میں اور نبی میں فرق ہے، ہم سے اس سے بحث نہیں کہ ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، اگر حکم ہے آپ کرنے کی نیت سے بڑھیے، کر لے گئے الحمدللہ، نہیں کر پائے آپ کے پاس عذر ہے، کیا پتہ اللہ نہ چاہتا ہو کرنا، اللہ خالی یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ تم آدیش کا پالن کتنا کرتے ہو، پہلے سے کیوں ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ ہمارے بس کا نہیں ہے، حکم ہے آپ بڑھیے۔ یا اللہ، یہ پہاڑ، پھر وہ خود ہی کہنے لگے اللہ ناممکن چیز کا حکم نہیں دیتا، چلو دیکھتے ہیں، آگے بڑھے، وہ پہاڑ چھوٹا ہونے لگا۔ بہت توجہ سے سنیے، خدا کی قسم اگر یہ یاد کر لینا، کسی گھر میں میاں بیوی میں، ساس بہو میں، بھائی بھائی میں جھگڑا نہیں ہوگا، خالی یہ والی حدیث کا پہلا حصہ یاد کر لے بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری جو ہے وہ بعد میں افسوس کرتا ہے آدمی، لیکن جب غصہ آتا ہے نا
تو آدمی کا ہوش ٹھکانے نہیں رہتا. 1 منٹ کا غصہ طلاق تک پہنچا دیتا ہے. وہی برداشت کر لے جاؤ, گھر تمہارا جنت بن جائے. آگے بڑھے اور چھوٹا ہوا, اور آگے بڑھے اور چھوٹا ہوا, قریب پہنچے, ہاتھ بڑھایا, لقمہ بن گیا, منہ میں رکھا. اے صاحب آگرہ کا پیٹھا فیل, کیا غضب کا. تو دوسرا کام کیا تھا جو ملے اس کو دفن کر دینا. دفن نہیں بیٹا, دفن کر دینا. ہاں, شبدوں کی شدھتا پر وشیش دھیان دیجیے. صلوات. ہاں, اور یہ جو ٹی وی سن کے آج کل ہمارے لڑکوں بھی, بھیا کاف کا ذرا قاتل اور قاسم سے تھوڑا لحاظ کیجیے. ہاں ہاں ہاں, سمجھے آپ. کالا امام نہیں, امام کوئی کالا نہیں ہے, وہ کالا ہے. ہاں ہاں, صلوات. تو دوسرا جو ملے اس کو دفن کر دینا. آگے بڑھے, دیکھا صاحب ایک لگن میں سونا چاندی ہیرے جواہرات 10 لڑکی کی شادی کر ڈالیں, اتنا مال پڑا ہے. مثلا اللہ نے کیا کہا, دفن کر دینا. انہوں نے گڈھا کھودا, دفن کر دیا برابر. لیکن مال ہے نا, تھوڑا سا آگے بڑھے, اسے مڑے, دیکھا وہ لگنیاں پھر باہر آ گئی. یہ تو نکل آیا. پھر خود ہی جواب دیا, اللہ نے ایک بار کہا تھا, ہم نے کر دیا. اب وہ نکلے چاہے جو. آگے بڑھ گئے, تیسرا کام, چوتھا کام, پانچواں کام, جانے دیجیے اس کو. رات کو سوئے. اور توجہ سے, یہ حدیث ہے, خصال ہے شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ میں, یہ حدیث ہے. رات کو سوئے, خواب پھر دیکھا. ہاں بھائی, کام تو کر دیا آپ نے پانچوں, بٹ میننگ سمجھے آپ کہ آپ سے یہ کیوں کروایا گیا. کہ کیوں, انگریزی میں کہتے ہیں سمبولک, ہے نا, اردو میں بولتے ہیں علامتی. یہ جو تم نے سب دیکھا یہ حقیقت نہیں تھی, یہ سمبل تھا, علامت. وہ جو پہاڑ دیکھا تم نے, وہ کاہے کا سمبل تھا, تمہارے غصے کا. آگے بڑھے, آگے بڑھے, اٹھایا, لقمہ ہو گیا نا. یہی حال ہے تمہارے غصے کا. اگر پی جاؤ تو نتیجہ ویسے ہی مزیدار ہوگا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا, جب غصہ آئے تو وضو کر لو, بیٹھ جاؤ, ہٹ جاؤ, گھر بچ جائے گا. 1 منٹ کا غصہ پورا خاندان برباد کر دیتا ہے. تو یہ پہلا ہو گیا غصہ. دوسرا کیا تھا, ہیرے جواہرات, ہاں کروڑوں کا مال. وہ مال نہیں تھا, وہ سب سمبل تھا. وہ تھے تمہارے نیک اعمال. تم نے دفنا دیا, اس کے بعد وہ پھر نکل آیا. مطلب سمجھے کیا کا مطلب یہ ہے, نیکی کر کے چھپانا تمہارا کام ہے, ظاہر کرنا ہمارا. صلوات بر محمد. جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں, اب میں دھیرے دھیرے آ رہا ہوں, شہید کی بارگاہ میں ہے, ایک عالم دین کی بارگاہ میں ہے. ہمارے علماء عجیب شخصیات واقع ہیں, اس لیے کہ ان کی ذہن میں نگاہ میں روایتیں ہوتی ہیں نا, لہٰذا میں اب ہوتا کیا ہے, صلوات بر محمد و آل کہ یہ سب روایات, یہ سب حدیثیں منبر سے اچھی لگتی ہیں. آدمی واہ واہ بھی کر دے گا, نعرہ بھی لگ جائے گا, لیکن جب اوپر پڑتی ہے تب طبیعت جو ہے نا. لیکن جن کو واقعاً یقین ہے اس پر آپ ایک بات نوٹ کر لیجئے, آپ پریشان مت ہوئے. اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو ساری دنیا تم کو بے عزت کرنے پہ اتر آئے. اسی پر آپ, چونکہ ایک شہید عالم کی بارگاہ, ایک عالم قصہ و مجلس تمام. صلوات بر محمد. خدا کے لیے شرط ہے کیا, خدا کے لیے, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. ایک بزرگ عالم تھے, بڑے خطیب, مرحوم سید قوام, کیا نام تھا, سید قوام, اپنے زمانے کے بڑے خطیب, بڑے ذاکر. ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں, کیا کچھ آپ کے لیے نہیں اڑ سکتا, ڈرو مت, اللہ کے اوپر چھوڑ دو, وہ ٹھیک کرے گا. نہ نیکی کے لیے جو ہے پریشان ہو کے مشہور ہو جاتی,
نہ جو ہے بدنامی کے لیے پریشان، ارے اب کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. تم مست رہو عشق الہی میں، وہ سمجھتا کہ کیا کرنا ہے. خیر ان کے شاگرد بہت توجہ، اب یہاں سے چوکیے گا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، ایک دم الرٹ. ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں آدھی رات کو گزر رہا تھا بدنام علاقہ، بدنام مسافر خانہ، آگے آگے مولانا صاحب، آغا سید قوام، پیچھے پیچھے ایک عورت. اب ممبر ہے اور دونوں طرف عورتیں بیٹھی، اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے، آپ سمجھ گئے. میں نے دیکھا ارے جناب عجاب، چمڑے میں نمک لگایا جاتا ہے تاکہ نہ سڑے، یہ تو نمک ہی سڑ گیا ہے. نمک کو سڑتے دیکھا ہے آج تک؟ ہاں یہ تو نمک ہی سڑا ہوا ہے. باپ رے باپ، یہ ہمارے استاد ہیں، ان کا یہ حال ہے، آدھی رات کو یہاں عورت لے کے گھوم رہے ہیں. چھی 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 توبہ کرو. کہنے لگے صاحب اتنا بدزن ہوا، لہٰذا ایک بات سب لوگ سن لیں، جو ظاہر میں دکھتا ہے ضروری نہیں کہ حقیقت میں وہی ہو، لہذا دیکھ کے کسی کے بارے میں بدگمان مت ہوئیے. قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. صلوات بر محمد. دین کہتا جب تک صحیح مطلب نکل سکے. آپ نے اپنی آنکھ، حالانکہ منع کیا گیا ہم کو بھی، اتق مواضع التہمہ، ایسی جگہوں پہ مت جاؤ جہاں انگلی اٹھ جائے. لیکن فرض کیجئے آپ نے ہم کو دیکھ لیا شراب خانے سے نکلتے، اللہ مولانا شراب خانے سے نکل رہے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 3، کسی نے فوٹو لیا واٹس ایپ پہ چلی گئی، ہے نا؟ تم کو کیا پتا، ہو سکتا کسی کو سمجھانے گئے ہوں، کوئی اپنا مومن لڑکا ہو اس کو زبردستی گھسیٹنے گئے ہوں. تو اگر صحیح معنی نکل سکتے ہیں صحیح نکالیے، ورنہ قیامت میں واٹس ایپ والے پھنس جاؤ گے. ہاں جتنا تمہارے اوپر آ جائے فوراً فارورڈ مت کرو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہے. صلوات بر محمد. تو یہ اتنا بدزن ہوئے اپنے استاد سے کہ استاد کے درس میں جانا چھوڑ دیا، ان سے پڑھنے کون جا رہا. پھر ایک دن خود ہی سوچنے لگے کہ یار ان کا عمل ان کے ساتھ پڑھاتے بڑھیا ہے، اتر جاتی ہے یہاں. چلو گئے تو جیسے آپ نہیں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، کہنے ویسے ہی ایک کھمبے سے ہم ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. استاد ممبر پر، شاگرد سب ہیں. اس دن جو ہے ان کا درس تھا بدگمانی پر، اور سب قصہ مثال سنا رہے ہیں، اپنے دل میں کہہ رہے ہیں مولوی صاحب یہ اپنا شاگرد جو بدگمان، یہ سنی سنائی نے، ہم نے آپ کو خود دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اس حد تک بدگمان. ایک دن خبر آئی کہ وہ مر گئے. اپنا شاگرد بدزن ہو چکا ہے نا، اور اتنا بڑا الزام. اللہ ایک دن جو ہے وہ خبر آئی کہ اچھا پہلے ان کے بارے میں ایک اور سنا دوں کہ کیسا آدمی کیسے بدنام ہوا. صلوات پر محمد. یہ سن، یہ خود کیسے تھے وہ سن لیجیے آپ. کچھ لوگ کہتے ہیں ایک دن ہم گئے ان کے یہاں ملنے، سامنے ان کے ایک ٹھیلے والا تھا، پھل بیچ رہا تھا. یار خالی ہاتھ کیا جائیں، کچھ لے لیا جائے 2-4 کلو. ٹھیلے والے کے پاس گئے، بھیا سیب کیا حساب؟ کہنے لگا جناب کے یہاں لے جائیے گا کیا؟ ہم لوگوں نے کہا ہاں. کہا اگر جناب کے لیے ہے تو جو چاہو دے دو، پیسہ نہیں چاہیے. جناب کا بڑے عاشق ہو؟ کہنے لگا جی آج جو کچھ ہو جناب کی وجہ سے. کیا مطلب؟ اب ان لوگوں تھوڑا تجسس ہوا، چھیڑا اس کو. کہنے لگی آج مجھ کو آپ پھل بیچنے والا دیکھ رہے ہیں نا، میں بہت کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، میں نمبر 1 کا چور تھا. کیا تھا؟ کہنے لگے یہ اپنے زمانے کے بڑے ذاکر ہیں. تو یہ تھا کہ یار ان کو تحفے تحائف خوب ملتے ہوں گے، مال بہت ہوگا مولوی صاحب کے گھر میں. اچھا اتفاق سے مولوی صاحب کی اعلی اولاد بھی نہیں تھی. تو ایک دن پتہ لگایا کہ صاحب ان کی رشتہ داری میں شادی ہے، میاں بیوی دونوں جائیں گے. پہلے ہی سے آگے گھر کے باہر بیٹھ گیا، یہ جائیں کودیں. اچھا ان کے پاس گاڑی واڑی نہیں، ٹیکسی منگوائی، بیٹھے چلے گئے. کہنے لگے یہ چلے گئے، میں کود گیا گھر میں. اب وہاں ایک بڑی زبردست قیمتی قالین مل گئی، رکھا کاندھے پر.
ادھر مولوی صاحب کے ساتھ یہ ہوا. خدا ہے نا, وہ اپنے بندے کو کب کیسے کیسے سدھار دے وہ جانتا ہے. تھوڑی دور چلے تھے, ارے وہ تحفہ جو لیا تھا شادی میں دینے کے وہ تو بھول گئے. گاڑی واپس آ گئی. یہ اترے, دروازے پہنچے, ادھر چابی لگانا چاہ رہے, تب تک اندر سے چور دروازہ کھول کے قالی رنگے ہاتھ. شرافت دیکھیے آپ. ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک منٹ نہیں. ارے استغفر اللہ, توبہ توبہ توبہ. بیوی سے کہنے لگا ارے بھائی یہ تو بڑی بے عزتی ہو جاتی, ان کو بلا کے ہم خود غائب. چلیے 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 ذرا باورچی خانے میں چائے بنائیے ان کے لیے. تو بیوی کو ہٹایا کہ وہ نہ سمجھنے پائے کہ چور ہے. ایسا لے گئے کنارے. کب تک چلے گا یہ؟ پکڑا ہوا چور کیسے بولے گا؟ صاحب کیا بتائیں, کہ کب تک چلے گا؟ بوڑھے ہو گئے نا, نہیں کر پا. کیا کریں صاحب؟ کہا اچھا ہم بتاتے ہیں کیا کرو. ایک قالین تم نے چوری کر لی. جی. کہ اس کا دام نہیں ملے گا, یہ جوڑا ہے, جب دونوں ملاؤ گے تب پھول صحیح آئے گا, تو آدھی کا دام نہیں ملے گا. آدھی تم لے چکے, میں نے کیا معاف, آدھی میں تم کو تحفتاً دے دیتا ہوں. اب یہ صحیح پیسہ مل جائے گا 50,000 مثلا, لے جاؤ بیچ لو, ایک تو ٹھیلا خرید لو, تھوڑی سی سبزی پھل وغیرہ رکھ لو, بیچو, حلال کا کماؤ, کوئی جگہ نہیں میرے دروازے بیچو. کہا صاحب ایسا سمجھایا مولوی صاحب نے, گھس گئی. اور میں نے بڑی شرافت سے ٹھیلا لایا, دونوں قالین رکھا, چلا گیا. یہ ٹھیلا بھی اسی کا ہے. آج اللہ کا شکر ہے شام کو گھر جاتے ہیں, حلال کا 4 پیسہ لے کے بچوں کو پال رہے ہیں. ایسا شریف آدمی, اس کے لیے کیا ہو گیا؟ آپ غور کر رہے ہیں نا. تو یہ مت گھبرا کہ صاحب ہم تو اتنا اللہ اللہ کرتے ہیں, ایسے بدنام ہوگے بدنام, مگر اس پر بھروسہ رکھو. صلوات پر محمد. اب خبر آئی اتنے میں کہ وہ مر گئے, تو ان کا شاگرد کہتا, وہی جو بدزن تھے, کہ یار استاد تھے, حق تو تھا ہی, تو چلو جنازے میں چلتے ہیں, اپنا حساب دیں گے. جنازے میں چلے گئے. بہت علی بھائی آپ لوگوں نے جنازوں میں شرکت کی ہوگی, چلے ان کے ساتھ, تب تک یہ آ گئے بغل میں, ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ جنازہ آگے آگے چل رہا ہے, تب تک ان کے بغل میں ایک انہی کا دوسرا شاگرد آ گیا, وہ بھی عالم مولانا امامے والے. اس آدمی نے ایسے ہی جنازے کی طرف دیکھا, اللہ رحمت نازل, کیا چیز تھا یہ آدمی. ابھی بھی ان کی بدگمانی نہیں جا رہی ہے. کہنے لگا اپنے دل میں, ہم نے کہا وہ تو ہم بھی جانتے ہیں کیا چیز تھی, بدگمانی اس حد تک ہے. تب تک وہ دوسرا شاگرد کہتا ہے, ایک قصہ میرے ساتھ ہوا ہے, بتاؤں؟ ابھی تو قبرستان دور ہے, راستہ کٹ جائے. کہاں بتاؤ؟ کہ فلاں جگہ عشرہ ہو رہا تھا, جماعت ثانی کا, شہزادی کی شہادت کا عشرہ ہو رہا تھا. 10ویں مجلس تھی. مجلس کے بعد چائے وائے پیا, کمیٹی نے لا کے لفافہ دیا. بڑے ذاکر تھے تو موٹا لفافہ جیب میں رکھا, مجھ کو بلایا. اتنا بڑا, خود کے پاس گاڑی نہیں ہے. اے تمہارے پاس کار ہے؟ جی. کا کار لے آؤ. خیریت؟ کبھی آج پیسہ ملا, چلو تھوڑا مستی کرتے ہیں. تو میں نے مذاق میں کہا کہ حضور آپ کی مستی میں بھی کوئی نہ کوئی ثواب ہی کا کام ہوگا. کہا چلو. میں نے صاحب جو ہے گاڑی لے کے آیا, میں وہ آگے بیٹھ گئے میرے بغل میں, خود چلانے لگا. کدھر چلیں؟ وہاں. کہاں؟ جہاں انہوں نے دیکھا تھا, جس کی بنا وہی بدنام علاقہ. چلو جی. کہ تم سے کہہ رہے ہیں چلو, آج لفافہ ملا, تھوڑا مستی کرتے ہیں. کہ لو استاد کا اتنا میرے اوپر وہ تھا کہ میں نے گاڑی گیئر میں ڈالی. پہنچ گئے وہاں. روکو, روکا, وہ اس کو بلا لو. لڑکی تھی کوئی. جی تم سے جتنا کہہ رہا ہوں اتنا بلا کلا. کہ لو استاد کا اتنا میرے اوپر وہ کہ میں صاحب چلا گیا. اے بلا رہے ہیں. اس نے آ کے کار کا پچھلا دروازہ کھولا. نہیں بند کرو, ادھر آؤ. آگے بلایا. ابھی جو لفافہ 10 دن کی مجلس کا ملا تھا نا, اس کو نکالا, اس لڑکی کو دیا. کہ بیٹا یہ پگڑی دیکھ رہی ہو؟ جی. کیا رنگ ہے اس کا؟ کالا. کالے کا مطلب سید, سید کا مطلب فاطمہ کی اولاد. اے بیٹا یہ لفافہ جانتے, یہ میرا نہیں ہے, بی بی کا عشرہ ہو رہا تھا, مومنین نے چندہ کیا, مجھے دیا, تو یہ پیسہ جناب فاطمہ کا ہے, یہ تم رکھ لو.
میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے، ضرورت پڑے گی پھر مجھ کو فون کر لینا، یہ کام چھوڑ دیں۔ میرے بہت جان پہچان ہے، تعلقات ہیں، میں کوشش کروں کوئی رشتہ مل جائے، شادی، یہ کام چھوڑ دیں۔ بات ختم ہو گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ آدمی اس بدنام علاقے میں کیوں جاتا تھا۔ ایک کو بھی اگر گناہ سے بچا لے، اب خود وہ بیان کرتے ہیں، بس تمام ہو گیا۔ یہ واقعہ اب کئی کڑیاں ملائی ہم نے، تو اب اسی میں اپنا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گیا نجف زیارت کے لیے، کربلا گئے تو نجف پہلے چلے گئے، جیسے ہی کتاب اٹھائی زیارت کے لیے، لگا یہ کہ جیسے کوئی پیچھے میرے کھڑا ہے۔ تو اہل بیت ہی نے کہا ہے کہ مومن کا کام زیادہ اہم ہے ہر عبادت سے۔ ایک حدیث سن لے ہمارے بچے، پیغمبر نے فرمایا خصلتان لیس فوقہما بر، دو چیز ہے جس سے بڑی کوئی نیکی دنیا میں ہے ہی نہیں، ایک ایمان، دوسرے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا۔ یہ حدیث ہے۔ تو میں نے زیارت نہیں پڑھی، میں نے کہا مولا آپ ہی لوگ کہتے ہیں نا مومن، ہاں بھیا بولیے، کلنے صاحب وہ سامنے وہ خاتون آپ کو بلا رہی ہیں۔ تو میں سمجھا پتہ نہیں کیا، میں نے زیارت نہیں پڑھی، باہر نکل آیا۔ جی فرمائیے، پہچانا آپ نے حضور؟ کون ہو تم؟ کہ یاد ہے آپ کو ایک مرتبہ آپ ہمارے علاقے میں آئے تھے، آپ نے پورا مجلس کا پورا لفافہ ہم کو دے دیا تھا آپ نے۔ ہاں 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 ہاں، تو آپ نے کہا تھا کہ جو ہے وہ پتہ نہیں اس دن آپ کے زبان میں کیا اثر تھا کہ میں نے اسی رات توبہ کر لیا، اسی رات میں نے توبہ کر لیا۔ آپ نے کہا تھا میرے تعلقات بہت ہیں، کوئی رشتہ ڈھونڈ کے بتاؤں گا، اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں آپ کو فون کرتی، کچھ آپ کی زبان کا اثر تھا یا میری توبہ کا اجر تھا، ایک اچھے گھر سے میرا رشتہ آ گیا۔ یہ جو آپ کو بلانے گیا تھا نا، یہ میرا شوہر ہے، یہ گود میں میرا بیٹا ہے۔ جب سارے معاملات حل ہو گئے، صحیح ہو گیا، تو ہم نے کہا اب چلیں کم از کم مولا کی بارگاہ میں اور اپنا توبہ استغفار کر کے پچھلا معاف کروا لیں۔ تب تک میری نظر آپ پر پڑ گئی۔ میں نے کہا مولا آئی تو ہوں آپ کی زیارت کے لیے، لیکن جس نے مجھ کو گناہ کے دلدل سے نکال کے آپ کے گیٹ پہ کھڑا کیا ہے وہ دکھ گیا ہے، پہلے اس کا شکریہ ادا کرو۔ غور فرما، اتنا بڑا مومن آدمی اس طرح بدنام ہوتا ہے، لیکن خدا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ یہ دوسرا شاگرد آیا، دفن سے پہلے سارا معاملہ کلیئر کیا کہ نہیں کیا۔ تو جب خدا اتنا کریم ہے تو ہم کیوں پریشان ہیں اپنی واہ واہ کے لیے؟ سوال یہ ہے ہم کیوں، وہ اس میں کوئی ذمہ ہے نا۔ بس اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ یہی کہہ رہی، تمہارا کام ہے ہمارے لیے کرو۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو بھی توقع ہے کہ اس کو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، لیکن نیک عمل نہیں ہے اس میں کسی کو شامل نہ ہو، اللہ کے لیے کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور ایک کام یہ کیجئے گا، بعد مجلس کے کوئی صاحب ذرا اس کو جھاڑ دیجئے گا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ میرے بھائیو، کوئی 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا، کوئی 600، کوئی 800، کوئی 1000، ہے نا، 700 تو ہم ہی کر کے آ رہے ہیں، اتنی مشقت کر کے آئے ہیں، جس کی بارگاہ میں ہیں بڑا مرتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، ان کے پاس جائیے، کہیے، آپ دعا فرمائیے کہ ہم لوگ جتنے یہاں آئے ہیں، خدا ہم سب کو، مجرم کون نہیں ہے، ہاں غلطی کس سے نہیں ہوئی ہے، لیکن وسیعاً سدھر جاؤ۔ 57 کے ہو گئے ہو، اب کوئی جتنا چل رہا ہے وہ بونس ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
ایک دن کوئی صحابی آئے، دیکھا چھٹے امام گریہ کر رہے ہیں۔ صحابی نے کہا کیا بات ہے مولا، رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت نے کہا میں نے آئینہ دیکھا، چند بال میری داڑھی کے سفید ہو گئے۔ تو وہ نہیں سمجھ پایا کہ لگا مولا آدمی کی عمر بڑھتی ہے، بال پکتا ہے، اس میں رونے کون سی بات ہے؟ حضرت نے کہا نہیں، یہ بال نہیں پکا ہے، یہ قدرت کا اعلان ہے، جعفر وقت ہو رہا ہے، تیاری کی کہ نہیں کی؟ بعض روایتوں میں ہے کہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے فرشتہ پکارنے لگتا ہے استعدوا للموت، تیار ہو جاؤ۔ تو اب ہم لوگ بچے نہیں رہے، وہ 20 سال کا لڑکا اور ہے، 50 سال کا انسان اور ہے، وسیع سن سدھر جاؤ۔ جہاں تک معاملہ ہے اللہ کا، ٹینشن کی بات نہیں ہے، وہ بہت کریم ہے، اس سے خالی دل سے ایک بار کہہ دو یا اللہ، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن دوسرا والا میٹر سخت ہے، کسی کی زمین ماری ہے، کسی کا پیسہ مارا ہے، کسی کو جھاپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، اس کی کوئی صورت بخشش کی نہیں ہے، مگر یہ کہ جس کا میٹر ہے اس سے آپ معاف کروا لیجئے، یا مر گیا ہے اس کے بچوں کو جا کے اس کا حق واپس کیجئے، تبھی یہ ہو سکتا ہے۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا اللہ میاں وہ زبان کہاں ملے گی؟ فرمایا دوسروں سے اپنے لیے دعا کرو، اس لیے کہ ہم نے جو بھی شرارت کی اپنی زبان سے کی ہے نا، آپ کی زبان سے تو نہیں کیا ہے، اس لیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، معافی مانگنے کی ہمت عطا فرما۔ بس چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا، سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے۔ مجلس طولانی ہو گئی، مصائب مختصر کر دے۔ میرا مولا تنہا ہے، فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا۔ یہی تو میر صاحب نے بھی کہا ہے نا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی، فقط بہن نے کیا تھا سوار، بولیے بھائی کو۔ آئے زینب، خدا حافظ، رقیہ و رباب، خدا حافظ۔ کیسے رخصت ہوئے نہیں معلوم، میدان میں آئے، دشمن کا سپاہی کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں، یزیدی فوجی ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا، ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے سب مار دیے گئے ہوں اور وہ خود 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، لیکن وہ یزیدی فوجی کہتا ہے کہ جس وقت حضرت نکلے ہیں اور تلوار نکالی ہے، یہ فوجیں بھاگتی تھیں اور امام سے پناہ طلب کرتی۔ جب یہ سب بھاگتی تھی نا تو کہتا ہے کہ امام تڑپ کے فرماتے تھے کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے اکبر کو مارا۔ کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے عباس کو مارا ہے۔ لڑتے لڑتے ادھر آ گئے جہاں حضرت ابی الفضل سلام اللہ علیہ کا جسم مبارک تھا۔ نظر پڑ گئی، عنان اسب کھینچ لی، غور سے بھائی کے لاشے کو دیکھا، بھیا اٹھو، اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو۔ اٹھو، اپنے پیاسے بھائی کی، وہاں سے لڑتے لڑتے ادھر آ گئے جہاں شہداء کے لاشیں رکھے تھے۔
یہی بات، اٹھو اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو غور سے شہداء کے لاشوں کو دیکھا۔ اب پتہ نہیں کتنا ہم سمجھا پائیں گے نہیں معلوم۔ غور سے دیکھا اور فرماتے ہیں یا ابطال الصفا یا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، کیا ہو گیا ہے مجھ کو؟ کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے جواب نہ دیا ہو۔ یہ آج کیا ہو گیا؟ بعض بزرگوں کا کہنا ہے لاشیں تڑپ اٹھے۔ اللہ اللہ، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا، بس 2-4 جملے کہ حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ 2 کیریکٹر آپ کو دکھلاتا ہوں، ایک ان یزیدیوں کی حیوانیت اور ایک اس ذوالجناح کی شرافت۔ بس ان کی حیوانیت سنیے، امام سے زیادہ کوئی غیرت دار نہیں ہو سکتا۔ روایت کہتی ہے کہ جب حضرت گھوڑے سے گر پڑے نا تو کچھ دیر تک زمین پہ اس طرح تھے کہ یہ سب سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ شہید ہو گئے کہ زندہ ہے، کچھ کیفیت ایسی تھی۔ لیکن اتنی ہیبت تھی امام کی کہ ہمت نہیں پڑ رہی تھی کسی کے قریب چلا جائے۔ تب کیسے پتہ چلے کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان کی حیوانیت سناتا ہوں میں۔ ایک اس میں کہتا ہے یزیدی سپاہی میں بتا سکتا ہوں کہ یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ لوگوں کا کیسے کہا بھی بتاتا ہوں۔ تھوڑا سا امام کے قریب آیا اور وہیں سے خیمے کا رخ کیا اور زور سے چلایا، اے ارے تم لوگ وہاں خیمے کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ مقصد کیا تھا؟ اتنا غیرتدار ہے میرا مولا کہ روایت اس عالم میں بھی حضرت کوہنیاں ٹیک کے اٹھنے لگے اور فرماتے ہیں تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی، میرے بچوں نے کیا یا حسین۔ یہ انسانوں کی حیوانیت ہے۔ اب اس حیوان کی شرافت اور تمام کہتے ہیں کہ جب حضرت ذوالجناح سے گر پڑے، 2-3 منٹ ذوالجناح کو اندازہ ہوا کہ میرا سوار گر پڑا۔ یہ شروع کی ذرا سی سی روایت میری نظر سے ابھی تک نہیں گزری ہے۔ فیکٹ یہ ہے، بنارس میں ایک بزرگ عالم تھے مرحوم احمد حسن صاحب قبلہ، آپ کے حیدرآباد میں بہت اشرف، انہوں نے تحصیل بقیہ تو ہے مشہور ہے کہ جب گر پڑے تو ذوالجناح اپنی لجام دانت میں دباتا تھا اور لا کے بار بار امام کے ہاتھ پر جانور ہے، وہ اپنے دل کی بات تو نہیں بتا پائے گا نا کیوں کر رہا ہے، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں نا شاید جانور کے ذہن میں یہ رہا ہو ذوالجلال کہ اگر یہ ایک بار لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے تو میں دوڑ کے زینب تک پہنچا دیتا۔ یہ مقصد رہا اور کیا رہا کہ اتنے میں جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ کے اس آنے کو قبول کرے انشاءاللہ۔
اتنے میں اس ملعون لعنت اللہ علیہ ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ. گھیر لیا ذوالجناح کو، پکڑنے کے لیے گھیر لیا، مگر اتنی تیز ہاتھ پیر چلا رہا ہے کہ بعض کتابوں میں نے دیکھا 17، بعض میں 40 یا 17 یزیدیوں کو ہاتھ پیر سے مت ڈالا ذوالجناح، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. تو آخر میں ابن سعد نے کہا جانے دو. لیکن میں پڑھتا تھا اکثر میرے دماغ میں ہے کہ یار ہزاروں کی تعداد میں یزیدی فوج ایک گھوڑے کو کیوں نہیں پکڑ پائے؟ تیر تلوار سب کچھ تو تھا نا. تو اچانک میرے ذہن نے جواب دیا، او اس کو بغیر مارے پکڑنا چاہتے تھے اس لیے کہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے. تب کلیجے کو کتنی تکلیف پہنچے گی. پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا. یا رسول اللہ آپ کے گھوڑے کا اتنا لحاظ، اور جس نے آپ کی زبان چوسی. تو اس داروگیر میں وہ پکڑنا چاہتے ہیں، وہ بھاگ رہا ہے، وہ دوڑا، کتنی دور چلا گیا نہیں معلوم. لیکن جب ابن سعد نے یہ کہا کہ جانے دو تو فوج سائیڈ ہو گئی. اب روایتوں میں ہے کہ فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے پیچھے، جتنی دور بھی چلا گیا ہو وہاں سے سیدھا دوڑتا ہوا امام کے پاس آ گیا. لیکن اب لجام نہیں رکھ رہا ہے. کیوں؟ شاید سمجھ گیا اب یہ سوار نہیں ہو پائیں گے. مایوس. جانتے ہیں تب کیا کیا اس نے؟ یہ ہے شرافت اس ذوالجناح کی. بلا وجہ تھوڑی اس کی شبیہ نکالی جاتی. اب یہ مایوس ہو گیا کہ یہ سوار نہیں ہو پائیں گے. جانتے ہیں کیا کیا؟ کہتے ہیں اپنی زلفوں کو یا پیشانی کو امام کے خون میں رنگین کیا. اب چلا ہے خیمے کی طرف خبر دینے کے لیے. دروازے پہ آیا اور آن کے ہنہنانا شروع کیا. ہم اور آپ جانور کی زبان تو نہیں سمجھتے، ہم یہی سمجھیں گے گھوڑا ہے ہنہنا رہا ہے. 5ویں امام نے بتایا کہ وہ کہہ کیا رہا تھا. اپنی زبان میں ذوالجناح آگے کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا. ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا. گھوڑے کی آواز. ایک بات پوچھیں، اس میں ماشاءاللہ ادھر بھی خواتین ہیں، ادھر بھی خواتین ہیں. بتائیے کسی علاقے میں 7 محرم کو جلوس میں ذوالجناح نکلتا ہے، کہیں 10 محرم کو نکلتا ہے. جب ذوالجناح نکلتا ہے تو پہلے تو مردوں میں آتا، مردوں کے بعد دیکھا ہے آپ نے نا عورتوں میں ذوالجناح جاتا ہے. آج 1300 برس کے بعد، 1350 برس کے بعد جب ذوالجناح نکلتا ہے اور عورتوں میں جاتا ہے تو دیکھا یہ عورتیں کیسا چلاتی ہیں، جبکہ ان میں کوئی زینب نہیں ہے. اب پڑھنے والی چیز نہیں ہے. آپ سوچئے کہ ذوالجناح کی آواز خیمے میں گئی ہوگی تو کیسے گھبرا کے بیویاں نکلی ہوگی. روایت جتنا کہتی اتنا سنا دیتا ہوں، بقیہ سوچنے کا کام آپ کا ہے کہ منظر کیا رہا ہوگا. بیویاں بلبلا کے نکل آئی. کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی. کہتے اتنے میں ایک 3-4 برس کی بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، ایک جملہ کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے حل سوقیا ابھی ان قتل عطشانا. ارے میرے باپ کو پانی ملا
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے، شہید کی نیت سے، اپنے بزرگوں کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب مرحوم شہید قاضی نور اللہ شوستری رضوان اللہ علیہ اور جملہ شہدائے اسلام اس وقت موجود اس مجلس میں جتنے بھی مرد و عورت ہم سب ہیں، خدا ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، کہ گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.